بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو جاتی، جیسے حضرت آسیہ کی فرعون سے، لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو بدل نہ سکی۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر موجود سب سے بہتر شخص سے ہو جاتی، جیسے اللہ کے نبی سے، لیکن تم پھر بھی جنت جانے سے رہ جاتی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہاری شادی کسی سے بھی نہ ہوتی، جیسے حضرت مریم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہر عورت سے بلند درجہ دے دیتا۔ اپنی ترجیحات کو جانو۔ محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ رہے گی، ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ زبان کے نیچے۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے، اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اسی وقت حکم ہوگا، جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتیں، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑوں بہ کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نذر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جھلس کر مر گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور و لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔
جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں، اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخ یہ حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ سوچوں کی بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ جو بھی انسان حق پر جیا کرتا ہے، رہبری اس کی تو اللہ کیا کرتا ہے۔ جب بھی اٹھتا ہے گناہوں کی طرف پہلا قدم، دل دھڑک کے اسے آگاہ کیا کرتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کر دیا، کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی مشکل یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ شاید لوگوں کا ہمیں نہ سمجھنا اتنا اذیت کا باعث نہیں بنتا جتنا ان لوگوں کا سلوک تکلیف دیتا ہے جن پہ ہمیں گمان ہو کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں۔ نیک اعمال ہی نہیں بلکہ زندگی کے دکھوں، تکالیف، مشکلات، مصائب پر صبر اور نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، آسائشوں پر شکر قبر و آخرت میں نور بن جائیں گے۔